الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله العظيم مولانا نبي الأمين المتين الكريم ونحن لذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں وہ فضیلت حسین علیہ السلام پر بھی ہے اور آپ سے نسبت رکھنے والے علم اور تعزیے پر بھی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ پہ جو درود پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ میں یہ جو انگوٹھے چومتے ہیں، اس سے میں بات کو آغاز کرتا ہوں۔ یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ سب ادھر دھیان دے اور توجہ سے میری باتوں کو سنیں کہ ان باتوں کو میرے سوا تم کو دوسرا کوئی نہیں بتائے گا، تو اس لیے دھیان ادھر رکھے۔ ایک مرتبہ پھر درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور دنیا میں آنے کے بعد میں جو آپ سے وہ جو گندم کھا لی تھی جنت میں، جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا، تو آپ اللہ کے حضور توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نہیں کہتے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، معاذ اللہ گناہ ہو گیا، معاذ اللہ بہت بڑی خطا ہو گئی، نہیں، یہ ہوا ہی نہیں۔ مولوی غلط بتاتے ہیں کیا کہ وہ گندم تو انہوں نے کھا لی، بے شک اللہ نے منع کیا تھا، لیکن یہ تو بتاؤ آدم علیہ السلام نے بھولے سے کھائی تھی نا، آدم علیہ السلام نے بھولے سے کھا لی تھی، تو مجھے یہ بتاؤ جب بھولنے کی بیماری تھی نہیں تو آدم بھولے کیسا؟ پہلے انسان تو حضرت آدم ہے، آدم سے پہلے تو کوئی بھولا نہیں، کسی کو نسیان کی بیماری تھی نہیں، کوئی بھول سکتا تھا نہیں، تو یہ بھولنے کی بیماری آئی کہاں سے؟ آدم بھولے کیسا؟ یہ بھولے نہیں، بھلایا گیا، کیونکہ اللہ کو آدم کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ اللہ کو آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ ابھی جو وہ روتے رہے اللہ کی بارگاہ میں، ہزاروں سال توبہ کرتے رہے، تو یہ ان کے آنسو سے جو وہ روئے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کرتے رہے ہیں، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے درجات کو اور بلند فرمایا ہے۔ کیا کیا ہے اللہ نے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے درجات کو اور بلند فرمایا ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے کس کے وسیلے سے دعا کی؟ ایک روایت میں ہے محمد رسول اللہ کی، اور ایک روایت میں ہے پنجتن پاک کے وسیلے سے دعا کی۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں بھی لکھا، کس کے وسیلے سے؟ 5 تن کا واسطہ دے کے خدا سے، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور رسول اللہ، ان کے صدقے میں دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میں نے تیرے نام کے ساتھ میں جنت میں ایک نام دیکھا ہے، تیرے نام کے ساتھ ایک نام ہے، تو اس کی زیارت عطا فرما۔ تو اللہ نے حضور کا نام آدم علیہ السلام کے یہ انگوٹھے کے ناخن میں انہیں بتایا تھا۔ کیا کیا؟ انگوٹھے کے ان ناخنوں میں بتایا تھا۔
तो आदम अलैहिस्सलाम इतने खुश हुए कि वो लबों को लगाए, आंखों को बोसा दे दिए कि ये मुस्तफा का नाम है। तो ये अंगूठे चूमना हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। एक रिवायत हो गई। दूसरी रिवायत, बाइबल अलग अलग बताते, बाइबल इज मार्क, लूक, पीटर, जॉन, न्यू टेस्टमेंट अलग अलग है, लेकिन इस्लामी तारीख में यह है कि इनसे हट के एक बाइबल है जिसका नाम है बरनबास, बरनबास इंजील। और बरनबास ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सहाबी है। तो उन्होंने एक मजलिस के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया, ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबियों ने, क्या है मास्टर है पीटर है ईसा अलैहिस्सलाम, बताइए अल्लाह ने सबसे पहले क्या बनाया? क्या पूछा? अल्लाह ने सबसे पहले क्या बनाया? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे सहाबियों, ए मेरे हवारियों, अल्लाह ने सबसे पहले नूर मोहम्मद बनाया। और जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने ये जुमले सुने, ये कहा ना कि नूर मोहम्मद बनाया, तो अपने अंगूठे लिए, अपने लब को लगाया, आंखों को बोसा दिए। ये बात तो बाइबल में भी लिखी हुई है, ये बात बरनबास इंजील में भी है। अब हमारे यहाँ भी ये बात है कि जब हजरत बिलाल मस्जिद नबी में अजान दिया करते, मस्जिद नबी में अजान दे रहे थे, और रसूल अल्लाह बैठे हुए थे, अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हुए थे, और हजरत बिलाल अजान देते थे, लेकिन जब ये कहते थे ना अशहदु अन्ना मुहम्मद और रसूलुल्लाह, तो हजरत बिलाल हुजूर के चेहरे को देखा करते थे। हजरत बिलाल क्या करते थे? हुजूर के चेहरे को देखा करते थे। तो हुजूर हजरत बिलाल ने अजान दी, जब अशहदु अन्ना मुहम्मद और रसूलुल्लाह का हुजूर के चेहरे को देखा, या अबू बकर सिद्दीक बैठे थे, उन्होंने अंगूठे लगाए, लबों को लगाए, आंखों को बोसा दिए। हुजूर ने फरमाया, जिसने अबू बकर ने जैसे किया है, अबू बकर ने जो ये अमल किया है ना, अगर कोई ऐसा करेगा ना, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करके जन्नत में डालेगा। और कभी वो शख्स जो है उसको, मतलब आंखों से वो शख्स नाबीना नहीं होगा, जो ये अपना मामूल बना ले चूमना। ये तारीख, ये हदीस की किताबों में ये बातें मौजूद है। बावाज बुलंद दरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यद मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह की निशानी है। क्या है भाई? अल्लाह की निशानी क्यों है? सफा और मरवा अल्लाह की निशानी क्यों है? कहा यहां पर हजरत हाजिरा का कदम पड़ा था। क्या हुआ था? हजरत हाजिरा का कदम पड़ा था। तो ये निस्बत रखती है अल्लाह की उस नेक और मुकद्दस बंदी से, ये निस्बत रखती है अल्लाह की नेक और मुकद्दस बंदी से। तो अल्लाह ने फरमाया जो इससे निस्बत रखे वो मेरी निशानी, क्योंकि पूरे का पूरा हज याद मनाना है। अगर याद मनाने को इस्लाम से निकाल देना तो इस्लाम में कुछ बचता ही नहीं। याद मनाना ये इस्लाम का हिस्सा है। लोग पूछते ना इनकी याद क्यों मना रहे, ये क्यों कर रहे? अरे याद मनाना ही आईन इस्लाम है। ये नमाज भी याद मनाना है, बल्कि हज भी याद मनाना है। सफा और मरवा के दरमियान दौड़ो, क्यों? हम क्यों दौड़े? कहा दौड़ो इसलिए मेरी हाजरा दौड़ी थी, दौड़ो इसलिए क्योंकि मेरी हाजरा दौड़ी थी। मेरी हाजरा की याद मनाओ तब हज कबूल करूंगा। कहा जाओ शैतान को कंकर मारो। अब वह कोई शैतान है? क्या है? एक पत्थर की दीवार है, पिलर है, और क्या है? कहा नहीं, वहां जाओ शैतान को कंकर मारो। वह कोई शैतान है? कोई हाजी गए तो उनसे पूछना तुमको शैतान दिखता वहां पे? अकल क्या घर पे छोड़ के आए? वह कोई शैतान है? नहीं। क्यों? का उस जगह पे मेरे इब्राहिम ने शैतान को पत्थर मारा था। मेरे इब्राहिम की याद मनाओ तब हज कबूल करूंगा।
کہا جاؤ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھو. کیوں؟ یہاں ابراہیم نے میرے مصطفیٰ کو مانگا تھا. پورے کا پورا اسلام یاد منانا ہے. یاد کو نکال دے تو کچھ بھی نہیں ہے. یادوں کو نکال دے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ نمازیں بھی کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3، عشاء کی 4. کائی کو فجر کی 4 کیوں نہیں ہے؟ ظہر کی 8 کیوں نہیں ہے؟ عصر کی 3 کیوں نہیں ہے؟ مغرب کی 5 کیوں نہیں ہے؟ عشاء کی 3 کیوں نہیں ہے؟ بھائی الٹا بھی تو کر سکتے، ایسی کیوں ترتیب رکھی؟ کہا دنیا میں آنے کے بعد میں جنت کے اندر تو کبھی اندھیرا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اجالا رہتا. آنے دنیا میں جب آدم آئے نا تو اندھیرا تھا، رات تھی. جب دن نکلا نا تو آدم علیہ السلام نے دیکھا اجالا ہو گیا. شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز پڑھی. اللہ نے ان کے شکرانے کو امت محمد کی فجر کی نماز بنا دی. ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل کے پیدا ہونے کی خوشی میں 4 رکعت شکرانہ پڑھی تھی. اللہ نے ابراہیم کے اس شکرانے کو امت محمد کی ظہر بنا دی. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، 4 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی، اللہ نے امت محمد کے لیے عصر بنا دی. ہر نماز کی اپنی بات ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، جب اللہ نے شفا دی 4 رکعت کی نیت کی، 4 رکعت جو ہے شکرانے کی نماز، لیکن کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکے، 3 پہ سلام پھیر دیا. اللہ نے ان کے شکرانے کو امت محمد کے لیے مغرب بنا دی. ہر پیغمبر کی یاد ہے، ہر پیغمبر کی، اور وہ ہمارے لیے کیا بنا دیا؟ فرض بنا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. کہا جو نیک بندوں سے نسبت رکھتے ہیں، کہا پھر وہ ان کی نشانیاں اللہ کی نشانیاں کہلاتی ہے. اگرچہ صفا و مروہ اللہ کی طرح نہیں ہے لیکن اللہ کی نشانی ہے. کعبۃ اللہ اللہ کی طرح نہیں ہے مگر اللہ کی نشانی ہے. اہل بیت رسول کی طرح نہیں ہے مگر اللہ کی نشانی ہے. تو نشانیاں اصل کی طرح نہیں ہوتی مگر نشانی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں دیکھنے کے بعد میں جب کسی کو کعبۃ اللہ پہ نظر جائے تو خدا یاد آتا ہے. کعبہ کو دیکھو تو کیا یاد آتا ہے؟ خدا یاد آتا ہے. کہا کیوں؟ کعبہ اللہ کی نشانی ہے. مدینہ دیکھو تو رسول نہیں یاد آتے. کہا کیوں؟ کہا اللہ کی نشانی ہے. کہا اہل بیت کا جب ذکر ہو، سیدوں کا ذکر ہو تو کون یاد آتے ہیں؟ کہا اللہ کی نشانی ہے. کہا اللہ کے نیک بندوں کو دیکھو تو خدا یاد آئے. کہا کیا؟ اللہ کی نشانی ہے. تازیہ دیکھو تو حسین یاد نہیں آتا. کیوں؟ حسین کی نشانی ہے. علم دیکھو تو عباس یاد نہیں آتے. کیوں؟ عباس کی نشانی ہے لیکن کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے. کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے. اور نشانیاں اصل کی طرح نہیں ہوتی. اگر کوئی تمہارا اس دنیا سے چلا جائے تو تم تصویر دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے ہو؟ کہا دیکھتے ہو. کہا کس کی؟ کہا میرے باپ کی نشانی ہے. کیا ہے؟ میرے باپ کی نشانی ہے. کہا تصویر دیکھو تو کون یاد آیا؟ کہا باپ یاد آئے. کیوں؟ کہا نشانی ہے. کیا ہے؟ نشانی ہے. تو اسلام میں جب کوئی چیز کسی مقدس ہستی سے نسبت حاصل کر لیتی ہے تو پھر وہ عظمت والی ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ عظمت والی ہو جاتی ہے. اور کربلا تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کربلا کیا ہے؟ کہا کربلا وہ ہے جس نے دین کو بچایا ہے. کربلا وہ ہے جس نے ایمان کو بچایا ہے. کربلا وہ ہے جس نے نمازوں کو بچایا ہے. کربلا وہ ہے کہ جس نے شریعت کو بچایا ہے. تو کہا ان کی نشانی بھی کس کی نشانی ہے؟ کہا اگر حسین شہادت نہ دیتے، اگر اسلام نہ ہوتا تو حج بھی نہیں ہوتا. کہا نماز بھی نہیں ہوتی. کہا کچھ بھی نہیں ہوتا.
تو یعنی ساری چیزوں کو بچایا کس نے؟ حسین نے. تو حسین کی نشانی تو اللہ کی نشانی ہو گئی، کیونکہ حسین نے تو سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا. تو ان کی نشانی کس کی نشانی کہلائے گی؟ اللہ کی نشانی. اب یہ فقط حسین کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ شاعر اللہ ہے. کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے. کہ ہمارے بزرگوں نے بڑی حکمتیں رکھی تھی. کہ ہمارے یہاں تو ہندوستان میں ہر شہر میں کربلا ہوتی ہے، ہندوستان میں ہر شہر میں کربلا ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے یار ہم تو کربلا کو نہیں جاتے. تو ہم نے ان سے کہا کربلا ہور جاتے، ہورملا نہیں جاتے. کربلا ہور جاتے ہیں، ہورملا نہیں جاتے. اب سنو، اب حدیث بتا رہا ہوں، سنو. لیکن میں ایک شعر جو ہے مجھے بہت اچھا لگا، جس کا جوش ملیح آبادی کا شعر ہے. یہاں سے ہم جو ہے اب مجلس کا اصل مجلس کا آغاز کرتے ہیں. ایک بار بآواز بلند درود پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے. یہ شعر کس کا ہے؟ جوش ملیح آبادی کا شاعر ایک بہت بڑے. کہتے ہیں کہ کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے. سہولت ظلم یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. کربلا ہے یہ کربلا. کیا ہے؟ یہ کربلا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے. کیا؟ خیبر کے موقع پہ جنگ خیبر ہوئی، خیبر کی لڑائی ہوئی. کیا ہوئی؟ خیبر کی لڑائی ہوئی. مشہور جنگ ہے جنگ خیبر، غزوہ خیبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ کے اندر موجود ہے. 39 دن ہو گئے فتح نہیں مل رہی. کتنے؟ 39 دن گزر گئے، فتح نہیں مل رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لو یا ان روایتا، لو یا ان روایتو غدن ردلن کرارن وغیر فرارن، کل میں علم مرد کو دوں گا. کیا فرمایا؟ کل میں علم مرد کو دوں گا. اب یہ نبی کا فرمان سنا رہا ہوں. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حدیث پہ غور کریں، یہ تمام حدیث کے اندر، یہ کتاب صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 39 دن ہو گئے قلعہ خیبر فتح نہیں ہوتا. فرمایا کہ میں کل علم مرد کو دوں گا. کون؟ کہا جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے. الفاظ میں دوسرے محدثین نے تھوڑے ہیر پھیر کے ساتھ لکھا ہے، الگ الگ روایتیں. کہا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. کس کو کیا دوں گا میں؟ علم دوں گا. لوگ کہتے یار علم نہیں تھا. تو میں نے کہا حدیث میں کہاں سے آیا؟ پھر جھوٹ بتا رہے ہیں نا. انہوں نے آج تک سب گمراہی کیا ہے. حدیث کے اندر کہا کہ میں کیا دوں گا؟ علم دوں گا. اور نبی کے الفاظ کیا ہے؟ لو یا ان روایتو غدن ردلن کرارن وغیر فرارن ردلن، میں علم مرد کو دوں گا. تو پتا چلا علم مرد اٹھاتے، نامرد نہیں. علم مرد اٹھاتے ہیں، نامرد نہیں. حضور فرما رہے کیا؟ ردلن غیر کرارن، ردلن کرارن وغیر فرارن. اور وہ میدان کا مرد ہے، وہ بھاگنے والا نہیں ہے، وہ بھگوڑا نہیں ہے میدان کا. کہا میں علم مرد کو دوں گا اور اس کے ہاتھ پر قلعہ خیبر فتح ہوگا. اور صبح صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو انتظار میں تھے رات بھر. وہ کون خوش نصیب ہے جس کو کل سرکار بولیں گے؟ سرکار کس کو بلائیں گے؟ کسے علم ملے گا؟
सुबह हुई, हुजूर ने फरमाया अली कहाँ है। दो रिवायतें दोनों भी पढ़ रहा हूँ। क्या फरमाया? अली कहाँ है। तो सहाबी ने फरमाया या रसूल अल्लाह, अली को बुखार है और आशूब चश्म है, उनकी आंखें दुखती है। तो कहा बुलाओ। कहा अली को बुलाया गया। हुजूर ने अपना हाथ जिस्म पे फेरा, अली का बुखार चला गया। का आंख दुखती है, हुजूर ने अपना लौब दैन अली की आंखों में लगाया, आंखें अच्छी हो गई। और अपना अलम अली को दिया। कहा अली तुम्हारे हाथों पर किला खैबर फतह होगा। एक रिवायत में अली खैबर में मौजूद नहीं थे, अली मदीना में थे। तो नबी ने अलम लिया, नबी ने अलम लिया और कहा मजहरो लजाए नादे अलीयन मजहरो लजाइब वल गरायब, पुकारो उस अली को जो क्या है, अजायब का मजहर है। नादे अलीयन मजहर लजायब वल गरायब, पुकारो उस अली को, अली मदीने में है और नबी की आवाज सुन रहे हैं। कहा कि अली ने सलमान से कहा सलमान घोड़ा तैयार करो। नबी ने खैबर को बुलाया है। सलमान फारसी ने कहा कि या अली, खैबर का फासला मदीने से कई मीलों का है, कैसे पहुंचेंगे? तो अली ने फरमाया सलमान, दामन थामना तेरा काम है, खैबर पहुंचाना मेरा काम है। बावाज़ बुलंद दरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अल्लाह ने अपना अलम किसको दिया? अली को दिया। अली के एक हाथ में अलम है, एक हाथ में जुल्फिकार है, एक हाथ में जुल्फिकार है। अली आगे बढ़े और अलम को पत्थर में गाड़ा। किस में गाड़ा? क्या ताकत है अली की, पत्थर में अलम को गाड़ा। और किला खैबर जिसका दरवाजा इतना वजनी था, कहते कि 40-40 मुसलमान मिलकर उसको हिला भी नहीं सकते थे। क्या कर सकते थे? हिला भी नहीं। कई टन वजनी उसका दरवाजा था। अली ने 2 उंगलियों से उखाड़ के फेंका, 2 उंगलियों से उखाड़ के फेंका। मरहब की बेटी कहती है अली ने जब जमीन में हाथ डाला ना, ऐसा लगा किला खैबर में जलजला आ गया। दरवाजा तोड़ा अली ने जब तो अंदर घुसे हैं। और किला खैबर अली के हाथों पर फतह हुआ। क्योंकि मेरा मौजू वो है नहीं तो खैबर का पूरा वाकया मैं बयान नहीं कर रहा, क्योंकि वो फजाइल अली के वक्त बयान होगा इंशाअल्लाह ताला। अलम दिया किसने? रसूल ने। किसको दिया? अली को दिया। तो कहा ये अलम का जो सिस्टम है ना, ये हमारे रसूल का है। किसका है? रसूल अल्लाह का है। अब उसके बाद में आइए करबला की तरफ, लेकिन उससे पहले एक फजीलत बयान करता हूं ताकि बात और समझ आए। ये रिवायत तो किसी ने सुनी भी नहीं होगी और किसी ने बयान भी नहीं की होगी। अल्लाह का एक बहुत बड़ा फरिश्ता है, अल्लाह का एक बहुत बड़ा फरिश्ता है, उसका नाम है फितरुस। क्या नाम है? फितरुस है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको बड़े बालों पर अता किए थे, बड़ा ताकतवर फरिश्ता, बड़े उसके बालों पर मगरिब व मशरिक तक, बहुत बड़ा फरिश्ता। 70,000 फरिश्ते इसके ताबे में थे। कितने? ये फरिश्तों का सरदार फितरुस। और छोटे छोटे फरिश्ते जो है इसको देख के डरने लगे। जाहिर सी बात है, डरते क्यों है? इसने अपने आप पे घमंड किया, गुरूर किया, फख्र किया। क्या किया? अपने आप पे। यानी बात समझ में आती है, जब इंसान के बालों पर बढ़ जाते हैं ना, तो ये अपने आप पे फख्र करने लगता है, ये अपने आप पे। और एक मर्तबा तो इसने ऐसा किया, तो इसने कहा कि मन मिसली, कौन है मेरे जैसा? क्या कहा? कौन है मेरे जैसा? अल्लाह रब्बुल इज्जत को सब कुछ गवारा है, तकब्बुर गवारा नहीं। अल्लाह को सब कुछ गवारा है, तकब्बुर गवारा नहीं है। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह के लिए ज़ेबा है।
فخر صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اب اس نے کہا من مثلی، کون ہے میرے جیسا، چھوٹے چھوٹے فرشتوں کو دھمکانے لگا، ڈرنے لگے، سہمنے لگے اس سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فطرس، قدرت الہی کو جلال آیا، کہا فطرس تجھے بھی ہم نے بنایا، ان فرشتوں کو بھی ہم نے بنایا، ہمارے ہی بالوں پر لے کے، ہمارا ہی حسن و جمال لے کے، ہمارے ہی فرشتوں کو ڈراتا ہے، ہماری ہی مخلوق کو ڈراتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا، فطرس کے بالوں پر چھین لی، اس کی طاقت چھین لی، اس کے بالوں پر جل گئے اور اسے شری لنکا کی وادی میں پھینک دیا گیا۔ کیا ہوا، شری لنکا کی وادی میں اسے پھینک دیا گیا۔ کئی 1000 سال تک شری لنکا کی وادی میں پڑا رہا۔ کتنے؟ 1000 سال تک پڑا رہا، توبہ کرتا رہا، روتا رہا، استغفار کرتا رہا، نہ تو آنسو قبول ہوئے نہ توبہ قبول ہوئی، 1000 سال تک روتا رہا، توبہ کرتا رہا۔ لیکن جیسے ہی 3 شعبان کا دن آیا، مولا حسین کی ولادت ہوئی، فرشتوں نے کہا جبریل تمام فرشتوں سے کہو کہ میرے رسول کو مبارکباد دینے کے لیے جائے۔ کیا کرو، میرے رسول کو مبارکباد دینے کے لیے جائے۔ اب بتاؤ، جو فرشتے اللہ نے بنائے وہ کس کے لیے بنائے؟ اس کی عبادت کے لیے۔ ہماری ایک نماز ہم پڑھتے ہیں، اسی میں رکوع، اسی میں سجدہ، اسی میں تشہد، اسی میں سلام، سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ فرشتوں کا ایسا نہیں ہے، فرشتوں کا ایسا نہیں ہے۔ جو فرشتہ رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں ہی رہے گا، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہی رہے گا، جو تشہد میں ہے وہ تشہد میں ہی رہے گا، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہی رہے گا۔ لیکن اللہ نے کہا، کیا کہا کہ جاؤ میرے محبوب کو مبارکباد دو۔ یعنی اب اللہ کیا کہہ رہا ہے، تشہد سے اٹھو، رکوع سے اٹھو، سجدے سے اٹھو، قیام سے اٹھو، بلکہ میری عبادت کو چھوڑو، میرے حسین کی زیارت کے لیے جاؤ، میری حسین کی زیارت کے لیے۔ تو حسین کا مرتبہ کیا ہے؟ کہا تم نے سنا نہیں، رسول نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کیا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ چہرہ علی کا ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ اس لیے ہم خواجہ کے چہرے میں علی کو دیکھتے ہیں، تو یہ عبادت ہے۔ حسین کے چہرے میں علی کا چہرہ نظر آتا ہے، عبادت ہے۔ حسین کی نسبتوں کا احترام کرتے ہیں، عبادت ہے۔ کیا ہے؟ کہا جاؤ، کیا کرو، کس کی زیارت کے لیے؟ کہا میرے حسین کی زیارت کے لیے جاؤ۔ جبریل علیہ السلام ہزاروں فرشتوں کے جلوس کے ساتھ نکلے۔ کس کے ساتھ نکلے؟ جلوس کے ساتھ نکلے۔ اب بتاؤ، تم اگر پوچھو بھائی جلوس نکالنا کہاں لکھا ہے، تو یہ جبریل علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ فرشتوں کے جلوس کے ساتھ اترے، اور جب اترنے لگے، ابھی اس نے سنا تھا جب قیامت برپا ہوگی تو فرشتے زمین پہ آئیں گے۔ اب فطرس نے دیکھا کہ قیامت تو نہیں آ گئی، اس نے دیکھا قیامت تو نہیں آ گئی۔ تو اب جب فرشتے جانے لگے تو اس نے آواز دی، اے جبریل، اے روح الامین، کیا بات ہے، تمام فرشتوں کے ساتھ جا رہے ہو، کیا قیامت آئی ہے؟ جملے پہ غور کرے، کیا قیامت آئی ہے؟ جبریل نے کہا نہیں فطرس، نبوت کے گھر امامت آئی ہے۔ نبوت کے گھر امامت آئی ہے، نبوت کے گھر ولایت آئی ہے۔ کہا اچھا، کہا رسول اللہ کے گھر میں شہزادہ پیدا ہوا ہے، کہا اسے مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں انہیں۔ کہا اچھا، تو کہا فطرس مجھ پہ احسان کرو، میری ریکویسٹ ہے، کیا؟ کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اٹھاؤ اس کو بھی، فرشتوں کو حکم دیا اس کو بھی ساتھ لے کے چلو۔ اس فرشتے کو اٹھایا، اس کو بھی ساتھ لے کے چلے، مدینے میں آئے۔ کہاں آئے؟ مدینے میں آئے۔ اب جب مدینے میں آئے تو دیکھا انبیاء پہلے سے موجود آئے، آدم علیہ السلام پہلے سے موجود، ابراہیم علیہ السلام پہلے سے موجود، تمام انبیاء نے مبارکباد دی، مبارکباد دی، فرشتے بھی لائن میں کھڑے ہو گئے، تمام نے مبارکباد پیش کی۔
तमाम ने मुबारकबाद पेश की। अब मुबारकबाद पेश करने के बाद में रसूल की निगाह, अब इसको दीवार से टेक करके बिठाया गया था, कुछ कर नहीं सकता, आंख में ताकत नहीं, बालों पर जल गए, सब कुछ है नहीं कुछ, का बैठा हुआ दीवार को टेक लगा के एक जगह बिठा दिया गया था उसको भी। रसूल की निगाह पड़ी, रसूल ने फरमाया जिब्रील ये मजबूर कौन है, ये मुख्तार के घर मजबूर कौन आया है। कहा या रसूलुल्लाह इसका नाम फितरुस है, ये 70,000 फरिश्तों का सरदार था, इसने एक मर्तबा जो है अपने आप पे बड़ा गुरूर फखर किया, घमंड किया, अल्लाह की मखलूक फरिश्तों को डराया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को फखर पसंद नहीं, कुदरत इलाही जोश में आई, का इसकी जो है सब बालों पर छीन लिए, ताकत छीन ली और इसे कैद कर दिया गया था, अब ये आपकी बारगाह में लाया गया है इसको। तो रसूल ने फरमाया अच्छा। कहा जिब्रील इसको उठाओ और इसको कहो कि हुसैन के झूले को चूमे। क्या करे? हुसैन के झूले को, हुसैन जिस झूले में झूल रहा है, जिस गहवारे में हुसैन है, कहा उस झूले से लपट जाए, उस झूले को क्या करे? चूमे। तो कहा अच्छा। कहा फितरुस को ले जाया गया, फितरुस ने जैसे ही हुसैन के झूले को चूमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फितरुस के गुनाह माफ कर दिए, उसकी तौबा कबूल हो गई, उसके बालों पर उसको वापस दे दिए, उसकी अजमत उसे वापस दे दी। कहा लेकिन यह एक बात समझने की जरूरत है, क्या फितरुस अगर हुसैन के हाथ चूमता तो क्या फितरुस को शफा नहीं मिलती? क्या फितरुस अगर हुसैन के पैरों को चूमता तो क्या फितरुस को शिफा नहीं मिलती? कहा मिलती, लेकिन अब बात यह है, अगर आलम ख्याल में पूछा कि या रसूल अल्लाह ये बताइए, ये झूले को चूमने वाली बात समझ में नहीं आई, झूले को चूमने वाली बात, जबकि हुसैन मौजूद है, जबकि हुसैन झूले में मौजूद है, अगर हाथ चूमता तो क्या फितरुस बख्शा नहीं जाता? क्या अगर पैरों को चूमता तो फितरुस बख्शा नहीं जाता? तो रसूल ने फरमाया बख्शा जाता, फितरुस शिफा पा जाता, लेकिन तुम्हें दलील नहीं मिलती, लेकिन तुम्हें दलील नहीं मिलती। कहा या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आई, बात का भी नहीं समझा। कहा देख बात यह है कि तब हुसैन मौजूद है, हुसैन को लोग देख रहे हैं, हुसैन लोगों को देख रहा है, लेकिन एक जमाना ऐसा भी आएगा कि बज़ाहिर हुसैन मौजूद नहीं होगा, कई सदियां गुजर चुकी होगी, हुसैन तो सबको देखेगा लेकिन कोई हुसैन को नहीं देख सकता, तो कोई लोग ये न कह दे कि फितरुस ने हुसैन को चूमा था, झूले को थोड़ी चूमा था, झूला तो लकड़ी का होता है। तो कहा कि अगर तुम फितरुस को किससे शिफा मिली? झूले से। अगर फितरुस को झूले से शिफा मिल सकती है तो आए आने वाले लोगों, अगर तुम हुसैन के अलम को चूमोगे, हुसैन के ताजियों को चूमोगे, तुम्हें वही शफा दी जाएगी जो फितरुस को मिली थी, क्योंकि फितरुस ने हुसैन को नहीं चूमा था, हुसैन के झूले को चूमा था। तो हम भी किससे शिफायाब हो रहे? हुसैन के अलम से, हुसैन के ताजिए से। क्यों? का हुसैन से निस्बत रखते हैं, ये चीज क्या करते हैं? हुसैन से ये ताजिया रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की शबी है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मिंबर पे बैठा हूं और मैंने जुब्बा पहना हुआ है, अमामा पहना हुआ है, अगर मैं यहाँ पे पैंट शर्ट पहन के बैठता तो क्या कोई मुझे तकरीर नहीं करने देता? क्या तुम मुझे रोकते? कहा क्यों नहीं रोकते? कहा यहाँ पे जो बैठता है वो वही बैठेगा जो इल्म वाला होगा, मिंबर पे वही बैठेगा जो इल्म वाला होगा। तो मतलब अगर मैंने अमामा पहना है, जुब्बा पहना है, क्यों? रसूल पहनते थे, क्या करते थे? रसूल अल्लाह पहनते थे, तो मैंने किसकी कॉपी की? रसूल अल्लाह की कॉपी की। क्या कहा कि हुजूर जैसा पहनते थे वैसा मैंने पहना है, तो ये कॉपी किसकी है? अलम, उस अलम की कॉपी है, उस अलम की क्या है? शबी है। अगर कोई दरूद पढ़े, कोई दरूद पढ़े, खाली इतना कहे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद, तो दरूद हो गया?
کہا نہیں، لوگ کہیں گے مولانا آگے بھی پڑھو وعلی آل محمد، کیا کرو صرف محمد پہ نہیں ان کی آل پہ بھی درود پڑھو. تو صرف میلاد منانے سے کام نہیں چلے گا، حسین کا جلوس بھی نکالنا پڑے گا، حسین سے محبت بھی کرنی پڑے، کیونکہ حضور کے نام کے ساتھ میں آل محمد بھی آئے، صرف محمد نہیں آئے، آل محمد بھی آئے. تو درود تب مکمل ہوتا ہے جب حضور کے ساتھ میں آل بھی ہو. کیا ہو؟ آل بھی ہو. تو کہا دیکھو جب کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام نے بعض روایتوں میں 11 علم بنائے تھے اور اپنے اصحاب و انصار میں تقسیم کیے، لیکن جو سب سے بڑا فوج کا علم تھا، جو لشکر حسین کا علم تھا، وہ سپہ سالار علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام کو دیا تھا. یعنی کربلا میں بھی علم موجود ہے، کربلا میں علم موجود ہے حضرت عباس کے ہاتھوں میں. اور جب نہر فرات پہ ہم نے مجلس سنی حضرت عباس علیہ السلام کی، آپ کا شہادت نامہ پڑھا گیا، تو جب حضرت عباس نہر فرات پہ شہید ہوئے ہیں تو آپ کے ہاتھوں میں علم تھا، اور علی کے شیر دونوں ہاتھ قربان ہوئے تو ان کے پنجوں کی یادگار میں وہ علم کے اوپر کے حصے میں کیا ہے؟ پنجہ نصب ہے، اور یہ نسبت رکھتا ہے پنجتن پاک سے بھی. کیا ہے؟ یہ نسبت بھی رکھتا ہے پنجتن پاک سے بھی. تو حضرت عباس نے یہ جو پرچم اسلام تھا، یہ علم اسلام تھا، اس کو اپنے سینے سے لگایا تھا. کیا کیا تھا؟ سینے سے لگایا تھا. تو ہم نے بھی کیا، آل محمد نے کیا کیا؟ کربلا کے بعد میں جب کربلا ہو گیا، یہ تمام واقعات ہو گئے، اس کے بعد میں حضور کے آل نے یہ علم کو بٹھایا ہے، علم کو بٹھایا ہے. یہ آل محمد کا طریقہ ہے، یہ رسول کا علم ہے، یہ عباس علمدار کا علم ہے. تو ہم ان کی یاد میں ان کا علم بٹھا رہے ہیں. یہ بڑی عظمت والی چیز ہے. کہا دیکھو حشر کے دن بھی علم ہوگا، اور دنیا حشر کے میدان میں کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف حسین کے پرچم کا سایہ ہوگا، کیونکہ لوائے الحمد ہوگا، یہ رسول کا علم ہوگا، یہ رسول خدا کا علم ہوگا. کہا کہ دیکھو یہ پرچم بہت بڑی چیز ہے. کیا ہے؟ اور حدیثوں میں جیسے میں نے بتایا اس کا تذکرہ موجود ہے. پھر بھی علم پہ جتنی گفتگو کی جائے تعزیے پہ کم ہے. اور تعزیے کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں کرتے ہو، کیا کرتے، یہ بے بنیاد باتیں ہیں ان کے خود کے پاس میں کوئی دلیل. ان سے پوچھو کس نے منع کیا؟ رسول اللہ بولے مت بٹھاؤ، حضور کے صحابہ بولے، حضور کے اہل بیت بولے مت بٹھاؤ. اور ہم سے پوچھو کہ تم علم کیوں بٹھاتے ہو؟ کہا آل محمد نے بٹھایا تھا، رسول اللہ کا علم حدیث میں موجود ہے. اب تم ہمیں بتاؤ، ہمارے پاس تو حدیث ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ کر رہے ہیں. اور ہمارے وہ بچے جن کے پاس علم نہیں ہے، مطلب جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو جانتے نہیں قرآن و حدیث کو، تاریخ کو، وہ بات بچے جو ہے ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. تو یہ مختصر سی مجلس تھی انشاءاللہ تعالی علم و تعزیے پر. ڈیٹیل وائز بھی اور کسی کو پوچھنا ہے تو مجھ سے اکیلے میں، اور ان کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے یہ کیوں، وہ کیوں، فلاں کیوں، میں تو مجلس کے بعد میں فری ہوتا ہوں الحمدللہ. جس کو جو پوچھنا ہے وہ پوچھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی کل کی مجلس بھی ہوگی، اور پرسوں جو ہے سنڈے ہے، اتوار کے روز خواتین کی مجلس ہوگی 4 بجے شام میں. 4 بجے مستورات کی ہماری بہنوں کی، ماؤں کی مجلس ہوگی، ان کے لیے انتظام رہے گا. تو اگر کسی کے گھر کی خاتون، کوئی کسی کی بیوی، بہن، ماں، وہ آنا چاہتے ہیں، ذکر اہل بیت سننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے انشاءاللہ تعالی شام 4 بجے اتوار کے دن انتظام ہے. اور ہمارے مردوں کی مجلس تو رات میں جیسی ہوتی تھی ویسی ہی ہوگی انشاءاللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے
امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی لبوں پہ تیرا ہی نام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ علم پہ سایہ ہے پنجتن کا تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ علم پہ سایہ ہے پنجتن کا بلند تیرا مقام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی امام غازی تو با وفا ہے تو لافتہ ہے بے آسروں کا تو آسرا ہے تو با وفا ہے تو لافتہ ہے بے آسروں کا تو آسرا ہے جہاں میں چرچا ہے عام غازی امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی حسین مولا سے پیار کرنا حسین پر جان نثار کرنا حسین مولا سے پیار کرنا حسین پر جان نثار کرنا یہی ہے تیرا پیام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی صدقہ دو مولا علی کا صدقہ دو ماں فاطمہ صدقہ دو مولا حسن کا صدقہ دو مولا حسین کا صدقہ دو زین العبا کا صدقہ دو باقر ورا کا صدقہ دو صادق ولی کا صدقہ دو کاظم ولی کا صدقہ دو مولا رضا کا صدقہ دو مولا تقی کا صدقہ دو مولا نکی کا صدقہ دو حسن سکی کا باروے مولا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں. کائنات ہے کون؟ پانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا